السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید خان جدون، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں دو ویری ڈسٹنگوشڈ گیسٹ۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان۔ آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مجیب افضل۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فارن پالیسی اور انٹرنیشنل افیئرس میں پڑھاتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے بلوچستان کی اوور آل ڈیولپمنٹ اور پروگرس کے اوپر، اور وہاں پہ جاری جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن بیکورڈ بھی ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کے اندر یہ احساس بھی پایا جاتا ہے کہ ہمیں باقی ملک کے ساتھ کیچ اپ کرنا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو فوکس ہوگا وہ بلوچستان کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور گورنمنٹ کے بلوچستان کے حوالے سے جو فیوچر پلانز ہیں کہ کیسے وہاں پہ فاسٹ پیس سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کو اس کا آغاز کیا جائے، اور اگلے 5 سے 10 سال کے اندر ایک ویزیبل چینج بلوچستان کے اندر وہ نظر آئے، تاکہ نہ صرف وہ بلوچستان کے لوگوں کو بینیفٹ کرے بلکہ پاکستان کو بھی کرے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر مجیب صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں بلوچستان اس وقت اگر آپ دیکھیں، اور پچھلی گورنمنٹس اور موجودہ گورنمنٹس کی بھی اگر فوکس کو دیکھیں اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پروگرس اینڈ پراسپیرٹی کے حوالے سے، تو آج آپ کو بلوچستان میں کیا آپ کو تصویر نظر آتی ہے؟ بلوچستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ویزاوی جو باقی پروونسز ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے، بلوچستان میں بہت عرصے سے جو ہمارے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک تو پاپولیشن تھوڑی ہے، رقبہ بہت زیادہ ہے، اور جو پاپولیشن ہے وہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہے، اسکیٹرڈ ہے، مختلف جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ہے۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے جو کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ مسنگ ہے۔ کلونیل پیریڈ سے ہی یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا گیا، کیونکہ بنیادی طور پہ ڈیفینسو اسکول آف تھاٹ نے پنجاب بیوروکریسی کو ڈومینیٹ کیا، تو اس کے بعد سے یہاں پہ صرف اسٹریٹجک نوعیت کے پروجیکٹس جو ہیں کمیونیکیشن کے وہ شروع کیے گئے، لوگوں کو اس میں سے مس کیا گیا۔ سیکنڈ، اس کا جو سب سے اہم چیز تھی وہ سوشل سٹرکچر تھا، جو کہ کانشیسلی اپنے لوگوں کو ماڈرنٹی سے دور رکھتا تھا تاکہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکے، اور لمبے عرصے تک وہ اسی پروسیس کے اندر رہا۔ اور جب ماڈرنٹی آنی شروع ہوئی اور مڈل کلاس ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، تو مڈل کلاس کو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل بیسس پہ ڈائیورٹ کیا گیا، تاکہ اس کی اٹینشن جو ہے وہ انٹرنل سوشل سٹرکچر کی طرف نہ ہو بلکہ ایکسٹرنل پولیٹیکل سسٹم کی طرف ہو۔ تو اس وجہ سے پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی بلوچستان جو ہے وہ اپہیول کا شکار رہا۔ تیسرا میرے خیال میں جو اہم تھا کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ سٹیبل نہیں تھا، اور پاکستان کی جو ریسورسز تھے لمیٹڈ تھے، اور اس کی مختلف جگہوں پہ اس کی ضرورت تھی، تو اس لیے بلوچستان تھوڑا سا اگنور بھی ہوا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کی ٹینشن نہیں دی گئی۔ وہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا، وہ جو سوشل سٹرکچر جو ہے اس کو بریک کر کے ایک ماڈرن پروسیسز کو پروموٹ کرنا تھا۔ ڈاکٹر مجیب، کیا یہ کہنا درست ہوگا، جیسے آپ نے کہا کہ اگنور کیا گیا، لیکن کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس میں بلوچستان کی اپنی پروونشل گورنمنٹس رسپیکٹو اس میں بھی ان کی پارٹ پہ بھی ہوا، اور ان کی جو بیسیکلی ان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے بلوچستان کے اندر، ان کے پارٹ پہ بھی وہ کمٹمنٹ کیا ہمیں نظر آئی کہ وہ اپنے پروونس کو اسی انداز سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جس انداز سے باقی پروونسز ہوئے؟ دیکھیے، میرا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ جو ڈومیسٹک سوشل سٹرکچر ہے، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل بیسس کے اوپر تھا، اور اگر آپ اس میں ماڈرنٹی کو انٹروڈیوس کریں گے تو سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ اس سوشل سٹرکچر کو آتا ہے، لوکل ڈومیننٹ سوشل گروپس کو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں سائڈ پہ تھا، وہ ریلیجس بھی تھا اور وہ ٹرائبل بھی تھا، تو دونوں کو مثلاً پختون ایریا میں ڈومیننٹ جو تھا وہ ریلیجس اور ٹرائبل تھا، اور جو بلوچ ایریا میں ٹرائبل اینڈ ریلیجس تھا، مطلب ریورس پروسیس تھا۔
تو انہوں نے اپنی پرزرویشن کے لیے دونوں کام کیے. ایک تو یہ ہے کہ ماڈرنٹی سے انہیں دور رکھا, اور ان کیس اگر کوئی گروپ جو ہے وہ ڈیولپ بھی ہوا تو اس کی اٹینشن جو ہے وہ لاجیکل بیسس پہ ڈائیورٹ کر دی کہ اسینشلی یہ سینٹر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے, وی آر پارٹ آف. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. پھر جنرل رضا محمد خان, آپ کس اینگل سے بلوچستان کی جو بیکورڈنیس, جس کے بارے میں کچھ متھ ہے, کچھ ریالٹی بھی ہے, کچھ لوگوں کی وہاں پہ پرسیپشنز بنی ہوئی ہیں کہ شاید ان کے اوپر وہ فوکس نہیں رکھا گیا جو باقی پروونسز کے اوپر رکھا گیا, اور اس وجہ سے آج بلوچستان بیکورڈ ہے, یہ ایک نیریٹو ہے جو وہاں پہ بلڈ بھی کیا گیا. تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں رول, یا یوں کہہ لیں کہ کمی رہ گئی فیڈرل گورنمنٹ کے پارٹ پہ, اور یا ان کی جو پروونشل گورنمنٹس رہی ہیں ان پاور, ان کے پارٹ پہ بھی کمی رہ گئی جو بلوچستان کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن جو ڈیولپ ہوا, رائٹ یا رانگ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے بلانے کا. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو بہت سارے قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے, جس میں معدنیات, جس میں سونا, چاندی, تانبا اور بہت سارے اور سے معدنیات شامل ہے, جس میں تیل اور گیس کے ذخائر شامل ہیں, جس میں ایک بہت لمبی کوسٹ لائن شامل ہے, جس میں فشریز شامل ہیں. یہ یونیک ایڈوانٹیج ہے بلوچستان کا. یونیک ایڈوانٹیج ہے. اس کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ پاکستان کو اور بلوچستان کو ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, پھر انڈائریکٹلی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اور گلف ممالک کے ساتھ بھی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتی ہے. اور دیکھیں کہ بلوچستان کو خوش قسمتی سے ابھی جو انویسٹمنٹ کے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے مواقع مل رہے ہیں, میرے خیال میں شاید تاریخ میں اس طرح پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اور میں اشارہ کر رہا ہوں پہلے چائنیز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو فلیکس شپ پروجیکٹ ہے, سی پیک, وہ بلوچستان کے صوبے کے تھرو گزر رہا ہے, میجورٹی آف اٹ. گوادر کا جو پورٹ ہے اس کی کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. اور یہ اگر $64 بلین کا جو پروجیکٹ ہے, شاید یہ اور بھی بڑھ جائے. اس کے ساتھ اب آپ ملا دیں ریکو دک کا جو پروجیکٹ ہے, جو کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی جوڈیشل ایشوز چل رہے تھے, لیکن 10 سال بعد شکر ہے کہ گورنمنٹ کی مسلسل کوششوں سے وہ ایشوز جو ہے وہ تنازع ختم ہو گیا ہے, اور اب تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے بلوچستان میں ہونے جا رہی ہے. تو یہ ٹوٹل ملا کے $164 بلین کی انویسٹمنٹ, شاید میرا تو خیال ہے کہ شاید پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی نہ ورلڈ بینک, نہ IMF یا کوئی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ان سب کو ملا کے بھی اگر دیکھا جائے تو اتنی انویسٹمنٹ کبھی نہ بلوچستان کے تاریخ میں, نہ پاکستان کے تاریخ میں کبھی ایک صوبے میں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, آرم فورسز ہیں, اور بلوچستان کی عوام اس سے آگاہ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اس میں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ بھی جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر بلوچستان میں اس طرح کے منصوبے آئیں گے تو نہ صرف بلوچستان ترقی کرے گا بلکہ پاکستان بھی ترقی کرے گا, بلکہ بیانڈ دیٹ علاقے کے جتنے ممالک ہیں وہ بھی ترقی کریں گے, کیونکہ یہ کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس ہیں, بزنس کے پروجیکٹس ہیں. درست کہا آپ نے. تو ان کو میرے خیال میں وہ روکنے کی ماضی میں بھی کوشش کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی وہ کرتے رہیں گے. تو اس سے میرے خیال میں ابھی قوم کو, بلوچستان کے عوام کو خصوصاً چوکنا رہنا پڑے گا. اچھا, اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں میں کہ دیکھیں بلوچستان میں ماضی میں تقریباً ہر حکومت کے دور میں ان کو اسپیشل گرانٹس ملتے رہے ہیں اور وہ استعمال بھی ہوتے رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا فنڈز کا صحیح استعمال نہیں ہوا,
اس فنڈز کو کچھ خرد برد بھی کیا گیا ہے, اس کے اوپر انکوائری بھی ہوئی ہیں. لیکن ابھی میرے خیال میں ہم اس سلسلے میں درست سمت میں جا رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, آرم فورسز اور عوام مل کر وہ بلوچستان کی خوشحالی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ خوشحال بلوچستان کا ہے جو کہ 2017 میں شروع ہوا ہے, اور اس میں فنڈنگ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے, لیکن اس میں جو فیسیلیٹیٹرز ہیں وہ آرم فورسز ہیں اور پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ مل کر رہے ہیں. اور اس سے میرے خیال میں بہت سارے تعلیم, روزگار, ہاؤزنگ کے جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے اس کے, اور ہیلتھ کی جتنی فیسلٹیز ہیں وہ مزید بڑھیں گی. اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں بلوچستان کی جو ایریا ہے وہ پاکستان کا 44% ایریا کے برابر ہے, ٹھیک ہے, اور صرف پاپولیشن صرف 5% کے برابر ہے. تو جو بلوچستان کی پاپولیشن ہے اتنے بہت علاقے میں بڑی اسپریڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس اسپریڈ کی وجہ سے تھوڑا سا وہاں پہ ان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اور وہاں پہ جس طرح ہم باہر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر پرائیویٹ کنٹریکٹرز کو آپ بہت زیادہ انسینٹیو بھی دیتے ہیں کہ وہ آپ ان فار فلنگ دور علاقوں میں جائیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, تو وہ جو ہے اس بات پر راضی نہیں ہوتے, کیونکہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کا رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, فیسلٹیز کم ہوتی ہیں, اور سیکیورٹیز کے اس میں جو ہے ایشوز ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے گورنمنٹ پاکستان نے آرم فورسز کو اب یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اس طرح کی جو پروجیکٹس ہیں ان کو نہ صرف سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے, لوگوں کو, پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو کانفیڈنس دیا جائے, بلکہ ساتھ ساتھ اس میں ان کو ایکٹیولی اسسٹ بھی کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اوور آل پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ کا جو لینڈسکیپ ہے اور جو ڈسپیرٹیز پائی جاتی ہیں, پرسیو بھی ہیں, کچھ ریئل بھی ہیں. ابھی جنرل رضا خان نے جو ذکر کیا ریکوڈک کا, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 2 پروجیکٹس مل کے سی پیک اور ریکوڈک $164 بلین کی اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کو, اور اس کا امپیکٹ صرف بلوچستان کے اوپر نہیں بلکہ پوری پاکستان کے اوپر آئے گا. اگر ہم ریکوڈک کی بات کریں جس کا ابھی حال ہی میں تصفیہ ہو گیا, اور پاکستان $11 بلین کی جو پینلٹی تھی وہ ویو کرنے میں کامیاب ہوا, اور کینیڈین فرم بیرک گولڈ جو ہے وہ اب اس پروجیکٹ کو کیری آن کرے گی. اور جیسے جنرل رضا خان نے کہا کہ $100 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, میسو پروجیکٹ ہے. اٹ کین چینج دی اکنامک لینڈسکیپ ان بلوچستان. تو آپ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کے حوالے سے, کیونکہ اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں, ایک تو جیسے کہا گیا کہ سویلین اتھارٹیز, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی, اس کے باقی آرمز ہیں جیسے ان کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے, کیونکہ اس میں روڈ انفراسٹرکچر بھی ہوگا, اس میں سیکیورٹی کے آسپیکٹس بھی ہوں گے, کیونکہ جو لوگ پاکستان میں, بلوچستان میں پروگرس نہیں دیکھنا چاہتے اس کو سیبوٹیج بھی کرتے ہیں. تو اب آپ اس تصفیے کے بعد, اور اب ایک نیا جو اس کا باب کا آغاز ہو رہا ہے, اب آپ اس کے ریکوڈک کے پروجیکٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس رفتار کے ساتھ مٹیریلائز ہوگا, اور کتنے اس کے ڈیویڈنڈس ہیں جو لوگوں تک پہنچیں گے بلوچستان میں اور پاکستان میں؟ اگر میں پہلے اس سے ایک بات کہہ سکوں کہ ہمارے جو تیسری دنیا کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز تو ہیں, لیکن 2 چیزوں کا ہمیں ہمیشہ سے مسئلہ رہتا ہے. ایک کیپٹل کا, کہ ان کو نکالنے کے لیے اور ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے میسو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جنرلی ہمارے پاس نہیں ہوتی. دوسرا ٹیکنالوجی کا, اور جنرلی ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی جو ہے ویسٹ سے آتی ہے, اور اس وجہ سے ہم ہمیشہ ایکسپلائٹیشن کا شکار رہے ہیں کہ جب بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ ایگریمنٹس ہمیشہ ہیویلی ٹلٹڈ ہوتے ہیں ویسٹرن کمپنیز کے, اور جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں سب کے ساتھ رہا ہے.
اور جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہ اس سے اگنور ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے لے جاتے ہیں، اور جو ارد گرد ہماری پاپولیشن ہے اور جو کنٹری اٹ سیلف ہے اس کو بڑا لمیٹڈ سا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو سارا ساگا ہے جس کو ہم ریکوڈک ساگا میں کہہ سکتے ہیں، اس کا بیسک پوائنٹ ہی یہی ہے کہ اس میں بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملے گا اور پاکستان کو کیا ملے گا۔ جو فرسٹ ایگریمنٹ تھا پروبیبلی اس میں یہ چیز مسنگ تھی، جو سیکنڈ ہے اس میں یہ چیز ایڈ ہے، اور میرے خیال میں یہی سب سے اہم چیز ہے کہ اب جو سراؤنڈنگ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کی جو آپ نے بات کی اسی سے لنک کر کے ایک انفارمیشن اپنے سننے والوں کو دے دوں کہ نئے ایگریمنٹ کے تحت 50% جائے گا بیرک گولڈ کو اور 50% جانا ہے پاکستان گورنمنٹ کو، جس میں سے 25% جانا ہے بلوچستان کو صرف، اور 25% جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جانا ہے۔ تو آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اس میں بیرک گولڈ کا کتنا پروفٹس ہوں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ بلوچستان کا 25% ڈیڈیکیٹڈ وہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دیکھیں نا ایگزیکٹلی پہلے ایگریمنٹ میں یہ چیز مسنگ تھی، اور اس دوسرے ایگریمنٹ کے درمیان اور پہلے ایگریمنٹ کے درمیان ایک اور چیز ہوئی تھی جس کو ہم 18ویں ترمیم کہتے ہیں، جس میں ایگری کیا گیا تھا جو سائل و وسائل ہیں وہ دونوں سینٹر اور پروونس جو ہے وہ آپس میں شیئر کریں گے، اور یہ بائی پروڈکٹ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ 50-50 پروفٹ جو ہے وہ اس میں شیئر کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بنے گا، اس میں لوگوں کو وہاں پہ فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں اگر ہم کانشیسلی دیکھنا چاہیں کہ ریکوڈیک کا فائدہ کیا ہونا چاہیے، تو سب سے اہم فائدہ جو ہے میرے خیال میں انفراسٹرکچر کے بعد جو ہے وہاں کی یوتھ کو ہونا چاہیے، یوتھ کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، یوتھ کو ٹیکنیکل اور امپلائمنٹ کی جو اپرچونیٹیز ہیں جس میں کہا گیا ہے ایگزیکٹلی دیکھیں نا 8,000 جو جابس ہیں وہ انشور کیے گئے ہیں کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کو، لیکن جیسے آپ نے ارلیئر یہ بات کی اور آپ نے ٹھیک بات کی کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل جابز ہوں گے جو غالباً آپ کو باہر سے لینے پڑیں۔ ایگزیکٹلی اس کے لیے ہمیں وہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے، ہمیں بچوں کو وہاں پہ ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ جو سارا نریٹو ہے نا جس کے ذریعے یہ ہے کہ ریسورسز واپس ان کے پاس نہیں آتے، اس میں بہت ساری ہم اس میں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے کہ جس قسم کا سٹف آپ کو چاہیے وہ سٹف وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس سٹف کو وہاں پہ اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن ہو، وہاں کی یوتھ کو ایجوکیشن ملے، ان کو اسکالرشپس ملیں، جو کہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے وہ مین سٹی میں آئیں، وہاں سے پڑھ کے واپس جائیں، اور وہاں پہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، سوشل میں بھی کریں، اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی کریں، اور اس سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ڈیولپ کریں۔ جنرل رضا خان، جب ہم بلوچستان کی بات کریں اور بلوچستان میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کریں، چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہوں یا وہ ریکوڈک کا ہو، ایک ایشو جو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے یا ایک کنسرن جو ذہن میں آتا ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کی ہے بات۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو سو کالڈ بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے، جو بھی اس کو کہیں، ہم تو دہشت گرد ان کو کہتے ہیں، کہ جس انداز سے انہوں نے پاکستان کی فورسز کو ٹارگٹ کیا وہاں پہ، تو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہاں پہ رول آف پاکستان آرمی اور اس کے ایفیلیٹ ڈپارٹمنٹس کا، تاکہ ریکوڈک کی پرٹیکولرلی جو اس کی سکسیس ہے اس کو انشور کیا جا سکے وہاں پہ؟ اچھا، اب پہلے ذرا ریکوڈک کے بارے میں ایک دو ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی آپریشنل کاسٹ ہے نا، وہ فیڈریشن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم پک کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بلوچستان اس کی گورنمنٹ برڈن نہیں جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کنسیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کو دی ہے۔ ساتھ ہی اس میں جو اب ہم نے کہا نا کہ 50% شیئر اس میں تیتھیون کا ہے اور 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے، رہ گیا ریمیننگ 25%۔ وہ جو ہے 3 کمپنیاں ہیں گورنمنٹ اونڈ، اس میں ایکول شیئرز ہوں گے۔ اس میں ہے OGDCL آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، اور GHPL گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ان کے شیئر ہوں گے۔ اور ان کی چونکہ یہاں پہ ان تینوں کی بلکہ دونوں کی OGDCL کی اور PPL کی موجودگی آلریڈی بلوچستان میں ہے۔ مثلاً جو سوئی کا گیس فیلڈ ہے وہ PPL رن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں چونکہ پھر پارٹنرشپ جو ہے انٹرنیشنل اس کے ساتھ ہوگی تو وہ بہت آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
اچھا، پھر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ جو بڑے بزنسز ہیں، کارپوریشنز ہیں، کارپوریٹ بزنسز ہیں، ان کی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس رسپانسبلٹی میں علاقے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ نکالنا جو ہے وہ ایک قانونی کمپلشن ہے، اور اس میں فارمولہ یہ ہے کہ ٹوٹل ارننگ کا 1 to 2% وہ انہوں نے اس علاقے میں لگانی ہے جہاں پہ یہ پروجیکٹس انیشیٹ ہو، جہاں پہ بھی ہے، مطلب جہاں اگر OGDCL ہے، PPL ہے، تو وہ انہوں نے لگانی ہے. انفارچونیٹلی اس کو انشور نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں اسی جو ہے نا، یہ جو پروجیکٹ ہے $1 بلین کا کمٹ کر دیا گیا ہے کہ $1 بلین وہ یہاں پہ علاقے کے لوگوں کے لیے وہ استعمال ہوگا. وہ کس چیز کے لیے استعمال ہوگا؟ اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، انفراسٹرکچر شامل ہیں، اس میں اسکول شامل ہے، اس میں روڈ شامل ہے، اس میں اسپتال شامل ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور جس طرح میں نے کہا کہ دور دراز کے علاقوں میں ہے یہ ریکوڈک کہاں، دیکھیں نہیں، یہاں پہ تو بڑا دور دراز علاقہ ہے، چاغئی میں ہے، تو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، وہاں پہ یہ جو لوکل انفراسٹرکچر ہے اور اس کے لیے جو ضروریات ہیں، روڈز وغیرہ بھی شامل ہیں، روڈز پلس کانوائز جائیں گے، بڑے بڑے کانوائز جائیں گی، جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے اس کی سپلائی کے لیے. وہ تو مین لینڈ سے، دیکھیں نا آپ کوئٹہ سے آئیں گے یا دور درازوں سے آئیں گے، تو ہمیں معلوم ہے کہ ماضی میں اس طرح کے کانوائز جب آتے ہیں مٹیریل کانوائز کو، تو ان کو خطرات پیش آتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں پروونشل لیول کے اوپر، اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، اس میں FC بلوچستان بھی ہوتی ہے، جو وہاں پہ ریگولر فورسز ہیں، جو اگر وہ ڈپلائڈ ہو ایکسرسائز کے لیے تو ان کو بھی یہ رسپانسبلٹی دے دی جاتی ہے. لیکن بیسک رسپانسبلٹی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملٹی نیشنلز ہیں، وہ جو کاسٹ آف سیکیورٹی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. پہلے انہوں نے خود اپنا سیکیورٹی کے لیے تمام انتظامات کرنے ہوں گے ان دا فارم آف یہ سیکیورٹی کمپنیز جتنے بھی ہیں پاکستان میں، ماشاءاللہ بہت ساری سیکیورٹی کمپنیز ہیں، تو وہ ان کو ہائر کریں گے اور وہ انر پیرامیٹرز میں یہ سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ کریں گے. انر پیرامیٹرز کے بعد آؤٹر پیرامیٹرز اگر ہیں یا روٹس ہیں تو اس کے اوپر لیویز ہیں یا یہ جو بلوچستان کنسٹیبلری ہے وہ ہوں گے، پھر FC بلوچستان ہے، ان کو جو ہے ہائر کرنا پڑے گا، ان کو ہائر کرنا پڑے گا. لیکن کیونکہ یہ نیشنل امپورٹنٹ کا یہ پروجیکٹس ہے تو وہ بڑے نامنل کاسٹ کے اوپر جو ہے ان کو وہ ہائر کیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو اوبویسلی اپنے جو کنٹونمنٹ کے لمٹس ہیں ان سے باہر جاتے ہیں، تو ان کی ایکسپینڈیچر کو ان کو پک کرنا پڑتا ہے. لیکن اوور آل میرے خیال میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ پاکستان آرمی کے لیول کے اوپر ہوگی ان کولیبوریشن ود گورنمنٹ آف بلوچستان، اور جتنے بھی وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے تھرو کوآپریشن اور کولیبوریشن کے ساتھ یہ سیکیورٹی میرے خیال میں اس کا ایک پورا پلان بنے گا، اور وہ پلان پہلے ہی بن چکا ہے، اس کو صرف ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ ان کی میرے خیال میں آنے سے پہلے وہ آن گراؤنڈ لگ جائے گا. جس طرح CPEC کی پروٹیکشن کے لیے ایک اسپیشلائز فورس بنی ہے، اسی طرح میرے خیال میں اس کے لیے بھی اسپیشلائز فورس بنے گی. ویل ٹیک اے اسمال بریک. جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مجیب صاحب سے پوچھیں گے کہ اس میں جو فورن جو خطرات ہیں، جیسے ہوسٹائل فارن ایجنسیز ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں، یا ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو سیبوٹاژ نہ کریں.